یوں تو میں شیخ صاحب کے اسٹور میں کیشیئر کی نوکری کرتا تھا، لیکن اکثر وہ مجھے اپنے گھر بلا لیتے تھے۔ میں ان کی بیوی کی بھی بہت عزت کرتا تھا، کافی نیک دل خاتون تھی۔ شیخ صاحب کی عادت بھی بہت اچھی تھی۔ اگر ان کے گھر میں کوئی سر پھری تھی تو وہ شیخ صاحب کی بیٹی تھی، جس کا نام دعا تھا۔ بہت ہی زیادہ مغرور اور گھمنڈی قسم کی لڑکی تھی۔ شاید باپ کی بے تحاشا دولت کا نشہ تھا اور دوسرا حسن کا۔ بہرحال میری عادت نظر جھکانا تھا۔ شیخ صاحب کا بہت بڑا اسٹور تھا، انہیں ایک ایماندار نوجوان کی ضرورت تھی۔ میں پچھلے 3 سال سے ان کے پاس کام کر رہا تھا۔ میں نے سارا کیش سنبھالا ہوا تھا، سارا حساب کتاب اپنے ہاتھوں میں لے لیا تھا۔ کسی کو بھی بے ایمانی کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ شیخ صاحب مجھ سے بہت خوش تھے، مجھ پر اعتماد اور بھروسہ بھی بہت کرتے تھے۔ وہ کچھ مہینوں سے کافی بیمار رہنے لگے تھے۔ مجھ سے کہتے تھے رات کو گھر جانے سے پہلے میرے گھر آ جانا اور مجھے حساب کتاب دے دینا۔ میں نے کہا جیسے آپ کی مرضی مالک۔ کئی بار شیخ صاحب مجھے منع کر چکے تھے کہ مجھے مالک مت کہا کرو، میں نے تمہیں ہمیشہ اپنے بیٹے کی طرح سمجھا ہے۔ میں کہتا تھا کہ یہ تو آپ کا بہت بڑا پن ہے مالک، اور میرے جیسے کی کیا اوقات۔ مجھے شیخ صاحب بہت اچھی تنخواہ دیتے تھے۔ ان کا شہر میں بہت بڑا اسٹور تھا جس میں کھانے پینے کا سامان اور میک اپ اور بچوں کے گارمنٹس بھی ہوتے تھے۔ بہت بڑا 2 منزلہ اسٹور تھا جس پر اے سی لگے ہوئے تھے، جگہ جگہ کیمرے بھی نصب تھے۔ میں وہاں پر کیشیئر تھا۔ سارے کیمرے میری آنکھوں کے سامنے تھے۔ میں یہ دیکھتا رہتا تھا کہ کہیں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو رہی، یا کوئی چیز خرید کر جیب میں تو نہیں ڈال رہا۔ بہرحال نہ تو کسی ورکر کو چوری کا موقع ملتا تھا اور نہ ہی کسی گاہک کو۔ آج بھی میں سارا حساب کتاب لے کر شیخ صاحب کے گھر آ گیا تھا۔ مجھے گھر جانے کی بھی جلدی تھی کیونکہ اماں کی دوائیاں ختم ہو گئی تھیں۔ جو ہی چوکیدار نے دروازہ کھولا، میں نے اپنی 1980 کی دہائی کی موٹر سائیکل اندر کھڑی کی جو کہ میرے ابا کی تھی۔ ابا کے انتقال کے بعد ساری ذمہ داری میرے سر پر آ گئی تھی۔ شیخ صاحب جتنے بھی پیسے دیتے تھے سارے گھر پر لگ جاتے تھے، کچھ اماں کی دوائیوں پر، کچھ گھر کے اخراجات پر۔ جو بچتے تھے وہ اماں چھوٹی دونوں بہنوں کے جہیز کے لیے رکھ لیتی تھیں۔ اس لیے میں چاہ کر بھی اپنے لیے ایک موٹر سائیکل نہیں خرید پایا تھا۔ ابا کی سائیکل پر ہی گزارا کر رہا تھا۔ میں جلدی سے گھر کی جانب بڑھا اور تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا لاؤنج کی جانب آیا۔ جیسے ہی میں نے لاؤنج کا دروازہ کھولا، ایک نازک سا وجود بڑی زور سے مجھ سے ٹکرایا۔ اس کا سر میرے سینے پر بڑی زور سے لگا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ یقیناً دعا میڈم ہی ہوں گی۔ بغیر دیکھے منہ اٹھائے بھاگنے کی بس اسی لڑکی کو عادت تھی۔ میں قد کاٹ کا بہت لمبا تھا، میرا قد 6 فٹ کے لگ بھگ تھا، اور دعا کی ہائٹ مجھ سے کافی کم تھی، اس لیے وہ میرے کندھے تک ہی پہنچتی تھی۔ سامنے سے آ رہی تھی اس لیے سیدھا سر اس نے میرے سینے پر مارا۔ ساتھ ہی پیچھے ہٹ کر مجھے غصے سے دیکھنے لگی، کہنے لگی اندھے ہو کیا؟ میں نے کہا نہیں، میں اندھا کہاں ہوں، میری تو 4 آنکھیں ہیں، دیکھ لیں غور سے انہیں، نظر کا چشمہ پہن رکھا ہے۔ نظر میری تھوڑی کمزور تھی۔ کہنے لگی بہت بدتمیز ہو تم، ابا سے تمہاری شکایت لگاؤں گی۔ میں نے کہا زہے نصیب، ضرور لگائیے گا، لیکن خدا کے لیے دوبارہ مجھ سے یوں مت ٹکرائیے گا، قسم سے بڑی زور کی لگی ہے، وہ بھی دل پر۔ جتنا بھی دعا مجھ سے چڑھتی تھی اتنا ہی میں اسے تنگ کرتا تھا۔ اپنا چھوٹا سا ناک سکیڑتے ہوئے اپنے ماتھے پر آنے والے بالوں کے پف کو پھونک مار کر اڑایا۔ کہنے لگی بچو گے نہیں تم مجھ سے، ہٹو پیچھے۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے ہاتھ سے پیچھے کیا، آندھی طوفان کی طرح باہر نکلنے لگی۔ کہنے لگی چوکیدار، ڈرائیور سے بولو فٹافٹ سے گاڑی نکالے، مجھے اپنی دوست کے گھر جانا ہے۔ میں اس وقت تک اندر داخل ہو گیا تھا۔ شیخ صاحب کی بیگم ابھی ابھی کچن سے ہی نکلی تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی ارے فرحان بیٹا آیا ہے۔ بیٹا، میں نے کہا شیخ صاحب کہاں ہے؟ کہنے لگی انہوں نے کہاں ہونا ہے، بس نہا رہے ہیں، تم یہیں بیٹھو، ابھی آتے ہی ہوں گے۔ میں وہیں لاؤنج میں بیٹھ گیا، ہاتھ میں پکڑی کتابیں ایک طرف رکھ دی۔ بے شک کمپیوٹر کا دور تھا اور میں سارا حساب کتاب کمپیوٹر میں رکھتا تھا، لیکن شیخ صاحب پرانے خیالات کے مالک تھے۔
جب تک کتابوں میں حساب کتاب نہ کر لیتے یا دیکھ لیتے ان کے دل کو تسلی نہیں ہوتی تھی، اس لیے مجھے ڈبل محنت کرنی پڑتی تھی ان کے دل کی تسلی قائم رہے۔ جیسے ہی شیخ صاحب اپنے کمرے سے باہر آئے، سفید کرتا اور دھوتی پہنے ہوئے تھے، ویسے بھی مزاج کے بالکل سیدھے سادے سے لگتے تھے۔ مجھے دیکھ کر ان کے چہرے پر مسکراہٹ سج گئی، میرے پاس آ کر بیٹھے، مجھ سے کوئی بات چیت کرنے لگے۔ اتنے میں وہ طوفانی لڑکی دوبارہ سے لاؤنج میں بڑے جاہلانہ طریقے سے آئی۔ آتے ہی شیخ صاحب سے کہنے لگی، ابا یہ ڈرائیور کہاں مر گیا ہے؟ کمینے کو کون سی موت پڑی رہتی ہے؟ کون سا ایسا اٹیک ہو گیا ہے جو آئے دن کی چھٹیاں ختم نہیں ہوتی؟ وہ ایسی ہی تھی، جو منہ میں آتا تھا بڑ بڑ کرتی چلی جاتی تھی۔ شیخ صاحب نے کہا، ارے بھائی خدا کا خوف کھاؤ، کیوں بد دعائیں دے رہی ہو بیچارے کو؟ کہنے لگی، پھر نہیں آیا آج؟ مجھے اپنی دوست کی شادی پر جانا تھا، آج اس کا برائڈنگ فنکشن ہے، ساری دوستیں آ چکی ہوں گی، بس میں نہیں پہنچی۔ شیخ صاحب کہنے لگے، ارے بھائی کوئی مسئلہ نہیں، بس تم آدھے گھنٹے انتظار کر لو، میں فرحان سے کہتا ہوں یہ تمہیں چھوڑ دے گا۔ یہ بات سن کر میں نے اپنے منہ کا زاویہ بگاڑا تھا۔ 2 گھنٹے لگتے ہیں۔ مجھے ٹینشن اس لیے تھی کیونکہ پہلے بھی میں اسے 1-2 بار چھوڑنے گیا تھا۔ پورا راستہ میرا سر کھاتی ہوئی گئی تھی۔ میں نے کہا، شیخ صاحب مجھے گھر جلدی جانا ہے۔ وہ کہنے لگے، تم اس کو لے جاؤ، اب میری عمر نہیں ہے کہ میں گاڑی چلاؤں، اور اگر یہ اپنی دوست کی شادی پر نہ گئی تو پھر اس کی دوست کا نکاح کون پڑھائے گا؟ انہوں نے مذاق میں بات کی تھی، لیکن دعا کا منہ بن گیا۔ میں نے جلدی سے حساب کتاب بنایا، شیخ صاحب سے گاڑی کی چابی لے کر باہر آ گیا۔ جیسے ہی میں نے گاڑی اسٹارٹ کی، وہ میری پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی، ہنستے ہوئے فون پر ہی باتیں کر رہی تھی۔ بس آ رہی ہوں، 2 منٹ۔ جیسے ہی میں اس کے مطلوبہ مکان کے پاس گاڑی روکی، مجھے ایک حیرت کا جھٹکا سا لگا، کیونکہ اس گھر سے باہر آنے والا ایک نوجوان سا لڑکا تھا، جسے دیکھ کر دعا کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ وہ فوراً گاڑی سے نیچے اتری اور اس لڑکے کے پاس چلی گئی۔ وہ کہنے لگا، کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ دعا کہنے لگی، بس دیر ہو گئی، ہمارا ڈرائیور جو ہے نا بہت بدتمیز ہے، آئے دن بہانے بنا بنا کے چھٹی کرتا رہتا ہے۔ کہنے لگا، تمہیں پتہ ہے نا مجھے انتظار کرنا بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اچھا نا بابا، آ تو گئی ہوں نا۔ کچھ دیر بعد وہ اس لڑکے کے ساتھ گھر کے اندر جا چکی تھی، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے یا دروازہ کھٹکھٹا کر دعا کو اپنے ساتھ واپس مالک کے گھر لے جانا چاہیے، کیونکہ وہ گھر سے یہ کہہ کر آئی تھی کہ وہ دوست کی شادی پر جا رہی ہے، لیکن اس گھر کو دیکھ کر یہ نہیں لگتا تھا کہ یہ شادی والا گھر ہے۔ میں گاڑی میں وہیں بیٹھا رہا۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں، کہ میری چھوٹی بہن کا فون آ گیا کہ اماں کی دوائی جلدی سے لے کر آؤ، انہیں پھر سے سانس کا اٹیک ہو گیا ہے اور ان کا انہیلر بالکل ختم ہو چکا ہے۔ میں فوراً سے پہلے شیخ صاحب کے گھر گیا، وہاں گاڑی چھوڑی، اس کے بعد اپنی سائیکل پر بیٹھ کر اماں کی دوائیاں لے کر فوراً سے گھر آیا۔ دروازہ کھلتے ہی میری اماں کی کھانسی کی آواز آئی۔ میں تیزی سے گھر کے اندر داخل ہوا، انہیں انہیلر کروایا، کچھ دیر ان کی کمر سہلاتا رہا، پھر ان کی سانس کچھ بہتر ہوئی۔ انہیں میں نے میڈیسن دی، بہن سے کہا کہ جو تھوڑا بہت گوشت پڑا ہے امی کے یخنی کے لیے رکھ دو۔ مہینے کی آخری تاریخیں تھیں، اور مہینے کی آخری تاریخیں ہمیشہ ہم پر بھاری پڑتی تھیں۔ دونوں بہنیں جماعتیں پڑھ کے فارغ ہو چکی تھیں۔ اماں کو ان کے رشتے کی بھی فکر تھی، لیکن میں صرف گھر کے اخراجات پورے کر رہا تھا۔ تھوڑی بہت جمع پونجی تھی جس سے اماں نے بہنوں کا جہیز بنایا تھا، لیکن ابھی کوئی بھی رشتہ نہیں ہوا تھا۔ ابھی تو شادی کے کھانے کے اخراجات اور دوسرے اخراجات میں پورے کرنے کے قابل تھا ہی نہیں۔ فکر یہ تھی کہ دونوں شادی کے قابل ہو چکی ہیں، اب ان کو گھر سے رخصت ہو جانا ہی بہتر ہے۔ جہیز کے نہ ہونے کی وجہ سے لڑکیوں کے سر پر چاندنی آ جاتی ہے، لیکن شادی نہیں ہوتی۔ رات کا کھانا بھی مجھ سے ٹھیک سے نہیں کھایا گیا۔ سونے کے لیے لیٹا تو دعا کا خیال آنے لگا۔ کون تھا وہ لڑکا؟ وہ کیوں اس سے بے تکلف تھی؟
پتہ نہیں اس کے گھر کے اندر کیوں گئی تھی. ایک اجنبی لڑکے کے ساتھ اس کا کسی کے گھر جانا مجھے عجیب مایوب سا لگا. یقیناً شیخ صاحب اس بات سے واقف نہیں ہوں گے. بے شک وہ بہت دولت مند ہے لیکن پرانے خیالات کے مالک ہیں. لڑکی کو آزادی تو دے رکھی ہے لیکن یہ بھی کہہ رکھا تھا کہ انہیں لڑکوں سے دوستی اور میل ملاپ پسند نہیں ہے. اکثر مجھ سے اس طرح کی باتیں کرتے رہتے تھے. میں نہیں جانتا میں دعا کے بارے میں کیوں ایسا سوچ رہا تھا، مجھے کیوں بے چینی محسوس ہو رہی تھی، لیکن مجھے اس رات نیند نہیں آئی. اگلے روز جب میں اسٹور پر گیا تب بھی میرا دھیان دعا کی طرف تھا. جب میں اسٹور بند کر کے واپس جانے لگا تو مین روڈ پر ہی جب میری موٹر سائیکل ریڈ لائٹ پر کھڑی ہوئی تو میرے برابر ہی ایک گاڑی کھڑی تھی جس میں دعا اور وہ لڑکا بیٹھے ہنستے ہوئے باتیں کر رہے تھے. اسے دیکھ کر مجھے یہ سب برا لگ رہا تھا کیونکہ اس کے والد بہت شریف تھے اور وہ جو کچھ بھی کر رہی تھی غلط کر رہی تھی. جب میں 2 دن بعد شیخ صاحب کے گھر پر حساب کتاب لے کر گیا تو اس وقت وہ اسکارف باندھے اپنے کمرے سے باہر نکلی. کہنے لگی ابا میں اپنی دوست کے گھر کمبائن اسٹڈی کے لیے جا رہی ہوں، رات کو 11 بجے تک واپس آ جاؤں گی. اس وقت تک میں بھی حساب کتاب سب نمٹا چکا تھا. شیخ صاحب نے اسے جانے کی اجازت دے دی. میں بھی اٹھ کر باہر آ گیا. ہم دونوں تقریباً آگے پیچھے ہی لاؤنج کے مین دروازے سے باہر آئے. سامنے ڈرائیور کھڑا تھا. اس سے پہلے کہ دعا ڈرائیور کے پاس جاتی میں نے اسے پکارا. میری ایک پکار پر اس نے پلٹ کر ماتھے پر بل ڈالے ہوئے مجھے دیکھا. کہنے لگی کیا ہے؟ میں نے کہا تم جو کر رہی ہو نا وہ ٹھیک نہیں کر رہی. میری بات پر وہ تھوڑی سی چونکی. پھر کہنے لگی کیا کر رہی ہوں میں نے کہا کون ہے وہ لڑکا؟ میری بات سن کر اس کی رنگت پھیکی سی پڑی لیکن خود کو بااعتماد ثابت کرتے ہوئے کہنے لگی کون سا لڑکا؟ میں نے کہا دعا دیکھو مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش مت کرو. جس دن تم میرے ساتھ دوست کے گھر گئی تھیں وہاں کوئی بھی شادی نہیں ہو رہی تھی اور 2 دن پہلے بھی میں نے تمہیں اسی لڑکے کے ساتھ ایک گاڑی میں بیٹھے ہوئے دیکھا ہے. اب تم مجھے خود بتاؤ گی کہ وہ کون تھا یا پھر میں شیخ صاحب کو جا کر تمہاری حرکت بتا دوں. میری بات سن کر وہ کچھ ڈر سی گئی. کہنے لگی دیکھو ابا سے کچھ مت کہنا. کہنے لگی میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی لیکن تم پلیز ابا سے کچھ نہیں کہو گے. میں نے کہا بتاؤ. کہنے لگی ابھی نہیں بتا سکتی، ابھی مجھے اپنی دوست کے گھر جانا ہے. میں نے کہا جھوٹ مت بولو، ابھی بھی تم ڈرائیور کے ساتھ کسی دوست کے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑی ہو جاؤ گی. جب ڈرائیور واپس چلا جائے گا تو تم اس لڑکے کے ساتھ کہیں اور گھومتی پھرو گی. دعا تم جو کر رہی ہو نا وہ بالکل غلط ہے. وہ غصے سے بھرے لہجے میں ایک ایک لفظ چبا چبا کر مجھ سے کہنے لگی تم ہوتے کون ہو میری اتنی جاسوسی کرنے والے؟ تکلیف کیا ہے تمہیں؟ میری زندگی ہے، جو چاہے کروں نہ کروں. ملازم ہو نا تم، اپنی اوقات میں رہنا سیکھو. تنخواہ ملتی ہے نا تمہیں، اپنی تنخواہ سے مطلب رکھو. میرے باپ سے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر تم یہ سب اس لیے کر رہے ہو کہ 4 پیسے میں بھی تمہیں دے دوں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. میں تمہیں پیسے دینے کو تیار ہوں، بس اپنا منہ بند رکھنا. وہ شاید مجھے بکاؤ چیز سمجھ رہی تھی. میں نے کہا اپنے پیسے اپنے پاس سنبھال کے رکھو، میں جا رہا ہوں اندر شیخ صاحب کو سب کچھ بتانے. روک سکتی ہو تو روک کے دکھاؤ. اس سے پہلے کہ میں اندر کی طرف جاتا اس نے میرا بازو پکڑ لیا. کہنے لگی پاگل ہو گئے ہو کیا تم؟ پھر میرا بازو پکڑ کر مجھے باہر لے گئی. کہنے لگی کیوں تماشا بنا رہے ہو؟ میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی اپنے ماں باپ کو دھوکہ دیتے ہوئے؟ کہنے لگی وہ بہت اچھا لڑکا ہے، مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، مجھ سے بہت محبت کرتا ہے. میں نے کہا اگر محبت کرتا ہے تو بولو اسے کہ رشتہ لے کر آئے. وہ کہنے لگی میرے بابا کبھی نہیں مانیں گے کیونکہ انہوں نے میرا رشتہ بچپن میں میرے چچا زاد سے طے کر دیا تھا جو دبئی میں رہتا ہے اور چند ماہ بعد وہ آ رہا ہے واپس، اور بابا میری شادی اس سے کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا تو پھر تمہیں وہیں شادی کرنی چاہیے جہاں تمہارے والدین چاہتے ہیں. تم یہ جانتی ہو کہ تمہاری شادی تمہارے کزن سے ہی ہوگی تو تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے ایسے لڑکوں کے ساتھ تعلقات بڑھانے کی؟ وہ کہنے لگی میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں،
میں اسے چھوڑ نہیں سکتی. تم میرے معاملات سے دور رہو. میں کیا کرتی ہوں کیا نہیں کرتی تمہیں مطلب نہیں ہونا چاہیے. میں نے کہا میں مالک کو کوئی بھی دھوکہ نہیں دوں گا، اور اگر تم نے اپنے باپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی تو میں ساری حقیقت انہیں بتا دوں گا. بہتر ہے کہ تم اس لڑکے سے دور رہو. کہنے لگی ٹھیک ہے میں اس لڑکے سے دور رہوں گی، لیکن تم اپنا منہ بند رکھو گے. میں نے کہا مجھے منظور ہے. تم اپنے والدین کو دھوکہ نہ دو، میں اپنی زبان بند رکھوں گا. مجھے تم دوبارہ اس لڑکے کے ساتھ نظر نہ آؤ. میری دھمکی سن کر وہ ڈر سی گئی. باہر جانے کے بجائے وہ گھر کے اندر چلی گئی. اس کے بعد میں نے اسے دوبارہ اس لڑکے کے ساتھ نہیں دیکھا. 2 ماہ گزر گئے. اب شیخ صاحب اسٹور آنے لگے تھے. کافی خوش بھی تھے. ایک بار مجھ سے کہنے لگے کہ میرا بھائی بھابھی اور بھتیجا پاکستان آ رہے ہیں. میں بہت جلد اپنی دعا کی شادی اپنے بھتیجے سے کر دوں گا. یہ سن کر میں نے بھی خوشی کا اظہار کیا. شیخ صاحب کہنے لگے کہ دیکھو میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس لیے سارا انتظام تم سنبھالو گے. میں نے کہا کیوں نہیں، آپ بے فکر ہو جائیں. آپ سمجھے میں آپ کا ہی بیٹا ہوں. ویسے بھی آپ میرے مالک ہیں. میں آپ کا بہت احسان مند ہوں. آپ نے ہر مشکل میں میرا ساتھ دیا ہے. وہ کہنے لگے تم نے بھی تو ایمانداری سے میرا کام کیا ہے. جب سے تم نے اسٹور سنبھالا ہے میرے پیسے کبھی بھی غائب نہیں ہوئے، نہ ہی مجھے کوئی نقصان ہوا ہے. بہرحال دعا کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں، کیونکہ شیخ صاحب کا بھتیجا بھائی اور بھابھی سب پاکستان آ چکے تھے. اکثر وہ بازار دعا کو لے جانے کے لیے مجھے ہی کہتے تھے. اس نے اپنی مائیوں کا جوڑا خریدنا تھا، اور وہ بھی مہندی سے بس 1 دن پہلے. وہ میرے ساتھ اکیلے ہی گاڑی میں بیٹھ کر آ گئی. آنکھیں متورم تھیں، چہرے پر افسردگی سی چھائی تھی. مجھے نہ جانے کیوں نفرت اور غصے سے دیکھ رہی تھی. جیسے میں نے مارکیٹ میں گاڑی پارکنگ ایریا میں کھڑی کی، وہ گاڑی سے نیچے اتری. میں بھی گاڑی سے نیچے اتر گیا. کہنے لگی میرے پیچھے آنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، تم بس یہیں میرا انتظار کرو، میں ابھی اپنی مہندی کا جوڑا لے کر آ جاؤں گی. بڑے ہی سخت اور غصیلے لہجے میں اس نے مجھ سے بات کی تھی. میں نے کہا کیوں، میں یہاں کیوں کھڑا رہوں؟ مالک نے مجھے تمہارے ساتھ جانے کے لیے کہا ہے، اس لیے میں تمہارے ساتھ جاؤں گا. کہنے لگی دیکھو اپنی اوقات مت بھولا کرو. میں نے کہا میں اپنی اوقات نہیں بھول رہا، لیکن میں آپ کو مارکیٹ کے اندر نہیں جانے دوں گا اکیلے. وہ مجھے غصے سے گھورتی ہوئی مارکیٹ کے اندر چلی گئی. میں بھی اس کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا. مارکیٹ کے اندر داخل ہوتے ہی سامنے مجھے وہ نوجوان لڑکا نظر آ گیا جو مجھے دیکھ کر اپنا چہرہ ہاتھ سے چھپانے لگا. اسے لگا کہ شاید میں نے اسے نہیں دیکھا. فوراً سے تیز قدم بڑھاتے ہوئے وہ ایک دکان کے اندر گھس گیا. میں سمجھ گیا کہ دعا اسی لڑکے سے ملنے آئی تھی، یعنی ابھی بھی ان کے بیچ تعلق ختم نہیں ہوا تھا. دعا کی نظر اس لڑکے پر نہیں پڑی تھی. وہ دائیں بائیں نظر گھما رہی تھی. پھر ایک لیڈیز کپڑے کی دکان میں چلی گئی. وہاں سے اپنے لیے جوڑا پسند کرنے لگی. وہاں پر کافی بھیڑ تھی. اس نے مجھے اپنا پرس پکڑا دیا. کہنے لگی تم یہ پکڑو، میں ذرا سکون سے اپنے لیے جوڑا خرید لوں. میں نے اس کا پرس پکڑ لیا. وہاں پر صرف خواتین ہی خواتین تھی، اس لیے میں دکان کے باہر جا کر کھڑا ہو گیا. میری نظر اب بھی دعا پر ہی تھی کہ اچانک سے اس کے پرس سے موبائل کے بیل بجنے کی آواز آنے لگی. میں نے موبائل باہر نکالا تو وہاں ارمان لکھا ہوا تھا. میں نے فوراً فون اٹھایا اور کان پر لگا لیا. وہ کہنے لگا دعا تم تو کہہ رہی تھی کہ اکیلی مارکیٹ آؤ گی، یہ تمہارا ڈرائیور ساتھ کیوں آیا ہے؟ اس کے ہوتے ہوئے ہم کیسے بھاگ سکتے ہیں؟ دیکھو دعا، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا. اگر تمہاری شادی تمہارے کزن سے ہو گئی تو میں خودکشی کر لوں گا. میں ابھی اس کی باتیں سن ہی رہا تھا جب اچانک مجھ سے کسی نے فون چھینا تھا. میں نے دیکھا تو دعا نے میرے ہاتھ سے فون چھینا تھا. کہنے لگی ہاؤ ڈیئر یو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری پرس میں سے فون نکال کر سننے کی؟ کیا سن رہے تھے تم؟ مجھے اس پر بڑا غصہ آیا. میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس مارکیٹ سے باہر لے آیا. گاڑی میں لے جا کر بٹھا دیا اور خود بھی جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گیا. کہنے لگی یہ کیا بدتمیزی ہے جو تم نے میرے ساتھ کی ہے؟ میں نے کہا تم مالک کو دھوکہ دینا چاہتی ہو.
میں ابھی جا کر مالک کو سب کچھ بتاتا ہوں۔ میری بات سن کر اس کے چہرے کی رنگت اڑی۔ اس نے فون دیکھا تو ارمان کا نمبر دیکھ کر گھبرا گئی، پھر روتے ہوئے میرے ہاتھ چومنے لگی، کہنے لگی مجھے میری محبت سے ملا دو، تم جو کہو گے میں تمہیں دے دوں گی۔ دیکھو میں اپنے کزن کو پسند نہیں کرتی، میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی، مجھے ارمان پسند ہے۔ میں نے کہا وہ شخص جو تمہیں بھاگنے کا مشورہ دے وہ تمہیں کبھی عزت نہیں دے گا، اور میں اتنا بڑا دھوکہ اپنے مالک کو کبھی نہیں دوں گا۔ میں کبھی یہ نہیں چاہوں گا کہ تم گھر سے بھاگو، اور میں تمہیں بھاگنے نہیں دوں گا۔ جب اسے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ میں اپنی بات سے پلٹنے والا نہیں ہوں تو کہنے لگی ٹھیک ہے، نہیں بھاگتے ہم، تم یہی چاہتے ہو نا کہ میں اپنے دل کو مار کر صرف باپ کی عزت کا خیال رکھوں اور جہاں وہ چاہتے ہیں وہاں شادی کر لوں۔ میں نے کہا ہاں بالکل، میں یہی چاہتا ہوں۔ کہنے لگی ٹھیک ہے، میں دے دیتی ہوں قربانی، لیکن تم میرے باپ کو کچھ مت کہنا۔ میں نے کہا میں آخری بار تمہاری بات مان رہا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ اس بار تم مجھے مایوس نہیں کرو گی۔ کہنے لگی نہیں کروں گی۔ میں اسے گھر چھوڑ کر اپنے گھر چلا گیا۔ اگلے روز مہندی تھی، مہندی کے سارے انتظامات میرے سر پر تھے، اس لیے میں اس قدر مصروف تھا کہ مجھے بالکل بھی فرصت نہیں ملی۔ البتہ میں نے دعا کو اس کے ہونے والے شوہر کے ساتھ بیٹھے دیکھا تھا۔ وہ لڑکا کافی ہینڈسم تھا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ دعا کو آخر اپنا کزن پسند کیوں نہیں ہے۔ اچھا خاصا تو تھا، اس لڑکے سے تو 1000 گنا بہتر تھا جسے دعا پسند کرتی تھی۔ اسی طرح شادی کا دن بھی آن پہنچا۔ میں نے ہی دعا کو پارلر تک چھوڑا تھا اور مجھے ہی اسے ریسیو بھی کرنا تھا، لیکن اس بیچ میں میرے پاس کرنے کے لیے بہت سے کام تھے۔ سارا کیٹرنگ کا کھانا اور نظام مجھے ہی سنبھالنا تھا۔ میں دعا کو پارلر چھوڑ کر وہاں چلا گیا، لیکن چند گھنٹے بعد جب میں اسے لینے گیا تو میرے ہوش اڑ کے رہ گئے، کیونکہ پارلر والی نے کہا کہ دعا تو آدھا گھنٹہ ہو گیا جا چکی ہے۔ میں نے کہا کہاں جا چکی ہے، کس کے ساتھ گئی تھی؟ وہ کہنے لگی ہمیں نہیں معلوم، کال آئی تھی اسے، سنتے ہی وہ باہر چلی گئی۔ میرا دل تو دھڑکنا بھول گیا۔ وہ کہنے لگی ہو سکتا ہے گھر سے کوئی اور آیا ہو اور وہ اس کے ساتھ جا چکی ہو، آپ کنفرم کر لیں۔ لیکن میں جانتا تھا اس کو چھوڑنے اور لانے کی ذمہ داری میری تھی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ شاید وہ اسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ میرے دل میں تو یہی تھا۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ مجھے اس پر اعتبار کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، ہر بات مالک سے کہہ دینی چاہیے تھی۔ اس وقت مالک کی عزت کا معاملہ تھا، وہ سب کے سامنے ذلیل ہو جاتے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس وقت اس لڑکے کے ساتھ کہاں جا سکتی ہے۔ یقیناً وہ کسی گھر پر تو نہیں رہیں گے، یہاں سے بھاگ جانے کی کوشش کریں گے۔ میں چاہتا تھا کہ مالک کے علم میں لائے بغیر میں اسے ڈھونڈ لوں، کیونکہ کل جب میں اس کی باتیں سن رہا تھا تو وہ لڑکا اس سے یہی کہہ رہا تھا کہ ہم بھاگ جاتے ہیں یا کسی بس میں بیٹھ کر دوسرے شہر چلے جاتے ہیں یا ٹرین میں بیٹھ کر۔ میں ابھی اس کی بات سن ہی رہا تھا جب دعا نے میرے ہاتھ سے موبائل چھینا تھا۔ میں اسی لیے گاڑی میں بیٹھ کر بس اسٹینڈ چلا گیا، دیوانوں کی طرح سے اسے ڈھونڈنے لگا، آنے جانے والی بسوں کے اندر جا کر جھانکنے لگا، لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ پھر میں بھاگ کر اسٹیشن پہنچا، بار بار مالک کی کال آ رہی تھی۔ میں نے اپنا فون آف کر دیا۔ میں کیا جواب دیتا؟ جیسے ہی اسٹیشن کے اندر پہنچا، ٹرین پلیٹ فارم سے ہارن دیتی ہوئی میرے سامنے سے گزرنے لگی، اور وہیں میں نے ٹرین کی کھڑکی میں دعا کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ وہ اسی لڑکے کے ساتھ دلہن کے لباس میں تھی۔ میں اسے دیکھ کر چلانے لگا۔ دعا مجھے دیکھ چکی تھی، اس لیے اس نے فوراً سے کھڑکی بند کر دی۔ میں بہت تیزی سے بھاگ رہا تھا کہ کسی طرح ٹرین میں سوار ہو جاؤں، لیکن ٹرین جا چکی تھی۔ میں بھاگتا بھاگتا وہاں کے مینیجر کے پاس گیا کہ ابھی گزرنے والی ٹرین کا اگلا اسٹیشن کہاں ہے۔ وہ کہنے لگا یہ ٹرین حیدرآباد میں جا کر رکے گی، اس سے پہلے کہیں نہیں رکے گی۔ میں اسٹیشن سے باہر نکلا، گاڑی میں بیٹھ کر سیدھا حیدرآباد کی طرف روانہ ہوا۔ جتنی اسپیڈ سے میں جا سکتا تھا جا رہا تھا۔ میری کوشش تھی کہ ٹرین سے پہلے میں حیدرآباد پہنچ جاؤں، لیکن 2.5 گھنٹے کا راستہ تھا۔ میں بہت تیزی سے جا رہا تھا۔ مجھے اپنے مالک کی عزت پیاری تھی،
جلد از جلد مجھے دعا کو واپس لانا تھا تاکہ کسی طرح سے اس کا نکاح ہو جاتا، لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میں 2 گھنٹے میں حیدرآباد پہنچ چکا تھا۔ وہاں پر میں نے اس ٹرین کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ ابھی نہیں پہنچی، بس 15 منٹ میں پہنچنے والی ہے۔ یہ سن کر میں نے سکون کا سانس لیا۔ 15 منٹ میں نے بڑی بے چینی سے ٹہل کر اسٹیشن پر گزارا۔ بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا جو اب 11:30 بجا رہی تھی۔ مجھے جلد از جلد دعا کو واپس لے کر جانا تھا۔ جیسے ہی ٹرین اسٹیشن پر رکی، میں فوراً سے ٹرین کے اندر سوار ہوا اور بس مجھے 2 منٹ لگے تھے۔ وہ اپنے اسی عاشق کے ساتھ بیٹھی تھی۔ میں اشتعال میں آ گیا۔ وہ نوجوان میرے سامنے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا دعا آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا چاہتی۔ میں نے کہا تم کون ہو اس بات کا فیصلہ کرنے والے؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس کا باپ اس وقت کتنے لوگوں کے سوالوں کے شکار ہو رہا ہوگا۔ تم جانتے ہو جس کی بیٹی شادی کے موقع پر بھاگ جائے اس باپ کی کیا حالت ہوگی؟ دنیا اسے کس نظر سے دیکھے گی؟ معاشرے میں وہ نظر اٹھا کر چلنے کے قابل نہیں رہے گا، موت آنے سے پہلے مر جائے گا۔ بجائے دعا کو سمجھانے کے، اسے یہ کہنے کے کہ وہ اپنے ماں باپ کی عزت کا پاس رکھے، تم اسے گھر سے بھگا کر لے جا رہے ہو۔ میں نے اس لڑکے کا گریبان پکڑا اور ایک مکہ اس کے منہ پر مارا۔ دعا فوراً سے اسے مجھ سے چھڑوانے لگی۔ وہاں پر اور بھی نوجوان کھڑے ہو گئے، لیکن میرے پاس وقت نہیں تھا کہ میں سب کے سوالوں کا جواب دیتا۔ میں نے دعا کا ہاتھ پکڑا، گھسیٹتے ہوئے اسے ٹرین سے باہر نکالنے لگا۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی چھوڑو مجھے نہیں جانا وہاں پر، تم لوگ کیوں میرے ساتھ ایسا کر رہے ہو؟ میں نے کہا میں مالک کو شرمندہ نہیں ہونے دوں گا، تمہاری شادی ہوگی تو تمہارے اسی کزن سے، اس لڑکے سے نہیں۔ وہ لڑکا بھی نیچے اتر آیا، مجھ سے لڑنے بھڑنے لگا۔ ٹرین چل چکی تھی اور وہاں سے جا چکی تھی۔ میں اس لڑکے کو بے تحاشا مار رہا تھا، وہ بھی آگے سے مجھے مارنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میری صحت قابل رشک تھی اور وہ کچھ کمزور سا تھا، اس لیے میرا مقابلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے اچھی طرح مارنے پیٹنے کے بعد میں نے دعا کا ہاتھ پکڑا، اسے کھینچتے ہوئے گاڑی میں بٹھایا۔ وہ روئے جا رہی تھی، کہنے لگی اگر ارمان کو کچھ ہو گیا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ میں نے کہا شٹ اپ، اس وقت مجھے صرف اپنے مالک کی عزت پیاری ہے۔ میں بڑی رف ڈرائیونگ کرتے ہوئے واپس پہنچا تھا، لیکن واپس پہنچتے پہنچتے بھی مجھے 2 گھنٹے لگ چکے تھے۔ جب میں بنگلے میں پہنچا تو میرے مالک سامنے کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ سارے مہمان جا چکے تھے، البتہ میرے مالک اور ان کے بھائی اور بھتیجا، یہ سب لوگ وہاں موجود تھے۔ مجھے دیکھ کر مالک بھی کھڑے ہو گئے۔ میں نے بازو سے دعا کو پکڑا ہوا تھا، لا کر مالک کے سامنے کھڑا کر دیا۔ مالک کہنے لگے فرحان کہاں تھے تم؟ کہاں لے کر گئے تھے میری بچی کو؟ یہ سن کر میں حیران رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، دعا کہنے لگی بابا اس نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، اس نے مجھے برباد کر کے رکھ دیا۔ آپ کو بہت اعتبار تھا نا اس شخص پر، اس نے مجھے کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، مجھے برباد کر دیا اس نے، اور اب مجھے یہاں لایا ہے۔ آپ کو بہت بھروسہ تھا نا اس پر۔ یہ سن کر میرے مالک نے میرے پاس آ کر میرا گریبان پکڑا، میرے منہ پر تھپڑ مارنے لگا۔ میں نے کہا مالک یہ جھوٹ بول رہی ہے، یہ کسی لڑکے کے ساتھ گئی تھی اور میں اس کو وہاں سے بچا کر یہاں لایا ہوں۔ مالک کہنے لگے میری بیٹی پر اتنا گھٹیا الزام لگاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ اور تم سچے تھے تو تم نے اپنا فون کیوں بند کر دیا تھا؟ میں نے تمہیں اپنی بیٹی کے رکھوالی کے لیے چھوڑا تھا، میں نہیں جانتا تھا کہ تم ہی میری بچی کو برباد کر دو گے۔ وہ تو میری کوئی بات سننے کو تیار نہ تھے، مجھے مارے جا رہے تھے۔ کہنے لگے تمہیں پولیس کے حوالے کروں گا۔ دعا کہنے لگی پاپا اسے پھانسی پر چڑھوا دیں۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ میرے مالک کہنے لگے تم نے میری بچی کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ میں بار بار کہہ رہا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے، لیکن مالک نے میری بات نہیں سنی، پولیس کو بلوا کر مجھے گرفتار کروا دیا۔ یہ صدمہ میری ماں سے برداشت نہیں ہوا۔ میرے صدمے میں وہ جان سے جا چکی تھیں۔ میری دونوں بہنیں بے آسرا ہو چکی تھیں۔
مالک کے سامنے ہاتھ جوڑ کر انہوں نے منت کی تھی کہ وہ مجھے معاف کر دیں، لیکن میرے مالک نہیں مانے۔ مالک مکان نے گھر خالی کروا لیا کیونکہ گھر کا کرایہ دینے کے لیے میری بہنوں کے پاس پیسے نہیں تھے۔ میں نے اپنے ایک دوست کی منت کی کہ وہ میری دونوں بہنوں کو اپنے گھر پر پناہ دے دے۔ وہ نہایت شریف انسان تھا، اس کی والدہ بھی بہت اچھی عورت تھی، اس لیے اس نے اس بات پر حامی بھر لی۔ میرا ہنستا بستا گھر برباد ہو کر رہ گیا۔ اپنی نمک حلالی پر بہت برا صلہ ملا تھا مجھے، اس لیے میں سوچ چکا تھا کہ چھوڑوں گا نہیں میں دعا کو، تڑپا تڑپا کر ماروں گا اسے۔ جس جیل میں قید کیا گیا تھا وہاں بہت بڑے بڑے مجرم تھے۔ ان میں سے ایک مجرم کا ارادہ جیل سے بھاگنے کا تھا۔ میں نے بھی اس کا ساتھ دیا اور اس کے ساتھ جیل توڑ کر بھاگ گیا۔ وہ بہت بڑا مجرم تھا، کئی بار جیل توڑ چکا تھا۔ اس نے میری بس یہی مدد کی تھی کہ مجھے اپنے ساتھ بھگا کر لے آیا تھا۔ وہ کافی امیر تھا اور سارے پیسے حرام کی کمائی کے تھے۔ میں نے اس کے ساتھ بڑے بڑے بینکس میں ڈکیتیاں مارنی شروع کر دی۔ چند ماہ میں ہی میں بہت امیر ہو چکا تھا۔ اب میں دونوں بہنوں کو اپنے گھر میں لے آیا تھا۔ وہ میرے اس بدلے ہوئے رویے کو دیکھ کر حیران تھی۔ میں نئی دنیا میں قدم رکھ چکا تھا، لیکن میرے دل میں ابھی بھی وہی تھا کہ دعا کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس لیے ایک بار میں نے اپنے ماتحت کام کرنے والوں کو دعا کے کالج کا ایڈریس دیا۔ وہ اس کی ساری انفارمیشن لے چکا تھا۔ اس کا کزن واپس جا چکا تھا یہ کہہ کر کہ وہ اس لڑکی سے شادی نہیں کرے گا کیونکہ یہ پاک دامن نہیں رہی۔ شیخ صاحب بہت بیمار رہنے لگے تھے۔ دعا کالج جاتی تھی اور اس لڑکے سے بھی ملتی تھی۔ اس لڑکے کے بارے میں بھی میں نے ساری انکوائری نکلوا لی تھی۔ وہ لڑکا اس سے شادی کر کے اسے ایک کوٹھی والی کے ہاتھوں فروخت کرنا چاہتا تھا۔ اس کی اس کوٹھے والی سے اچھی بات طے ہو چکی تھی۔ دعا آج کل اس سے یہ اصرار کر رہی تھی کہ اس کے والد اب اس کی شادی کسی سے بھی کر دیں گے، اسی لیے وہ رشتہ لا سکتا ہے۔ لیکن اس نے کون سا دعا کو عزت سے اپنانا تھا یا اس کو عزت کا مقام دینا تھا جو وہ رشتہ مانگتا۔ وہ اسے ابھی بھی یہی کہہ رہا تھا کہ تمہارا باپ کبھی نہیں مانے گا، تم میرے ساتھ بھاگ جاؤ، لیکن وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میرا باپ اب کوئی اعتراض نہیں کرے گا۔ میرے حکم پر میرے ماتحت کام کرنے والے دعا کو کالج سے اغوا کر کے میرے خفیہ ٹھکانے تک پہنچا چکے تھے، جو کہ ایک فلیٹ میں تھا۔ میں نے اپنی بہنوں سے یہی کہا تھا کہ میں چند دن کے لیے ضروری کام سے جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر میں فلیٹ میں آ گیا۔ دعا کو میں نے دیکھا تو اس کے ہاتھ پیچھے کی جانب بندھے ہوئے تھے، آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس وقت وہ بالکل میری دسترس میں تھی، میرے رحم و کرم پر آ چکی تھی۔ میں نے جب کمرے کا دروازہ بند کیا تو میری آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ کیا سے کیا بنا دیا تھا اس لڑکی نے مجھے اپنی ماں کی موت کا صدمہ ابھی تک نہیں بھولا تھا۔ وہ بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے کیوں اغوا کیا ہے، کون ہو تم؟ میں نے جا کر اس کی آنکھوں پر سے پٹی کھولی۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی، کہنے لگی تم جیل سے کیسے باہر نکلے؟ میں نے کہا جیل توڑ کر۔ یہ سن کر وہ اور بھی بری طرح سے گھبرائی، کہنے لگی تم نے مجھے کیوں اغوا کیا ہے؟ میں نے کہا میں نے تمہاری عزت لوٹی تھی نا، تمہیں کہیں بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا، اس لیے سوچ رہا ہوں کہ اپنی یہ خواہش دوبارہ سے پوری کر لوں۔ یہ سن کر اس کے ہوش اڑے تھے، کہنے لگی میرے ساتھ ایسا کچھ مت کرنا۔ میں نے کہا کیوں؟ تم نے مجھ پر یہی الزام لگایا تھا نا۔ آج تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا، تمہارے ہاتھ میں ایسے ہی بندے رکھوں گا۔ آج مجھے تمہاری بے بسی کا تماشا دیکھنا ہے۔ کل میں بے بس تھا، کل میں چیخ رہا تھا، لیکن میری سننے والا کوئی نہیں تھا تمہاری وجہ سے۔ آج تم روگی، چیخو گی، چلاؤ گی، اور میں بیٹھ کر تمہاری بے بسی کا تماشا دیکھوں گا۔ میرے دماغ میں اس وقت بس ایک ہی جذبہ تھا اور وہ تھا بدلہ۔ میرے دل میں بس یہی آگ لگی ہوئی تھی۔ میں نے اس کا دوپٹہ کھینچ کر اس کے گلے سے اتارا اور زمین پر بے دردی سے پھینکا تھا، اور اس کے بعد